اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں مہلت دیتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کا باغ تھا، اس باغ کے کئی حصے تھے اور ہر حصے میں پھل لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ اس باغ سے پھل توڑ کر لاؤ، کوشش کرنا کہ تم اچھے پھل توڑ کر لانا، میں تم سے خوش ہوں گا اور تمہیں انعام دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جس حصے سے ایک دفعہ گزر جاؤ گے اس میں تمہیں دوبارہ واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس آدمی نے ٹوکری ہاتھ میں لی اور باغ میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ پہلے حصے میں بہت اچھے پھل لگے ہوئے تھے، دل میں آیا کہ یہاں سے پھل توڑ لو، پھر سوچا کہ اگلے حصے میں دیکھ لیتا ہوں۔ جب اگلے حصے میں داخل ہوا تو دیکھا وہاں تو بہت اچھے پھل لگے ہوئے تھے، دل میں خیال آیا کہ یہاں سے توڑ لو، پھر سوچا کہ اگلے حصے میں جا کر توڑ لوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں اور بہتر ہو۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو اور بہتر پھل لگے ہوئے تھے، دل میں خیال آیا کہ یہاں سے پھل توڑ لو، پھر سوچنے لگا نہیں، میں اپنی ٹوکری میں سب سے بہترین پھل لے کر جاؤں گا، بادشاہ کو خوش کرنا ہے، بادشاہ انعام دے گا، اس لیے اگلے حصے میں دیکھتا ہوں۔ جب اگلے حصے میں گیا تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سے بہترین پھل لگے ہوئے ہیں، دل میں خیال آیا کہ یہاں سے تو پھل توڑ لو، پھر سوچا کہ اگلے حصے سے توڑ لوں گا، اور بہتر ہوں گے۔ جب آخری حصے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس حصے کے درختوں پر پھل نہیں لگے ہوئے تھے، وہاں رونے لگا، رونے کھڑا ہو گیا کہ کاش مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے حصے میں ہی پھل توڑ لیتا، آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی۔ اندازہ لگاؤ تیری زندگی کی مثال اے انسان ایسی ہے کہ تیرا ہر دن تیرے لیے باغ کا ایک حصہ ہے، تو اس میں پھلوں کو توڑ سکتا ہے، یعنی نیکی کما سکتا ہے، لیکن انسان یہی سوچتا ہے کہ میں آج نہیں کل کر نیکی کر لوں گا، اور یہی آج کل کرتے کرتے بالآخر انسان کو موت آ جاتی ہے، پھر اسے اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرے۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت آ جاتی ہے تو ایک لمحے آگے اور ایک لمحہ پیچھے ہوتے ہیں، بس انسان کو اپنے وقت پر جانا ہوتا ہے۔ اگر پانی کا ایک پیالہ ہاتھ میں ہو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ پانی کا پیالہ پی لے، حتیٰ کہ آدھا سانس اندر ہوتا ہے اور آدھا باہر آتا ہے اور وہیں اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ آج انسان پوری زندگی اس نیت کے ساتھ گزار دیتا ہے کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے اللہ کی عبادت کروں گا، کل سے میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں گا، کل سے میں روزہ رکھنا شروع کر دوں گا، کل سے میں اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جاؤں گا، اور یہ کل کرتے 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 انسان قبر کی گھاٹ اتر جاتا ہے، لیکن اس کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی ہے، انسان کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے کل ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں کل آسمان پہ تارے دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا، کل میں دنیا میں اجالا دیکھوں گا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ کل کو میری آنکھ قبر میں کھلے اور اللہ مجھ سے پوچھے میں کیا جواب دوں گا۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی کا ہر دن اس باغ کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے اور حصہ سمجھ کر نیکیاں کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اپنے خالق اور مالک کو منانا چاہیے۔ ہمارے زندگی کا ہر حصہ باغ کے اس حصے کی طرف ہے۔ انسان جس طرح وہ آدمی یوں سمجھتا رہا کہ آخری حصے میں توڑ لوں گا، آخری حصے میں توڑ لوں گا، ہاں انسان یہی سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا، ابھی پیسے کما لو، ابھی دولت اکٹھی کر لو، ابھی مال جمع کر لو، اپنی اولاد کے لیے جمع کر لو، اپنے بیٹوں کے لیے کار کوٹھی خرید لو، لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کو مہلت نہیں ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آئے گا تمہیں ایک سیکنڈ کی بھی اجازت نہیں دے گا، پانی کا گھونٹ اندر اترنے کی بھی اجازت نہیں دے گا، وہ بار پانی آ جاتا ہے اور انسان اس دار فانی کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو اور اللہ کی عبادت شروع کر دو۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی عبادت کب کرے، تو اللہ والے نے فرمایا کہ موت سے ایک دن پہلے اللہ کی عبادت کرو، اس سے پہلے کیا کرو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت موت کا تو کوئی وقت متعین نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے، تو فرمایا کہ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو، ہاں اپنی زندگی کے ہر دن موت کا آخری دن سمجھو کہ بس کل کو میری موت ہونی ہے، کل کو میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، کل کو میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں گا، میرا خالق میرا مالک مجھ سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا تیری نمازیں کہاں ہیں، تیرے روزے کہاں ہیں، تیری زکاتیں کہاں ہیں، تیری عبادتیں کہاں ہیں، میں نے تجھے ہاتھ دیے، زبان دی، تیرا جسم صحیح سالم بنایا، تجھے بیوی بچے دیے، تجھے مال و دولت دی، تو نے میرے حق کو ادا کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں پہچانا، اے میرے بندے مجھے جواب دے۔ انسان
सोचे कि मैं अपने रब को क्या जवाब दूंगा। इसीलिए मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरने से पहले पहले हम मौत की तैयारी कर लें। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।